من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. حضرات، پروگرام کے مطابق آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں یہ محفل کی نشست منعقد ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور اعلامیوں کے ذریعے بھی اطلاع ہے، اخبارات میں بھی اس کی اطلاع ہے، نمازوں میں بھی اطلاع دی جاتی ہے، یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 741ویں نشست ہے. اب ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں نہیں ہوتی اور تہوار وغیرہ کے موقع پہ نہیں ہوتی. تو اس طرح سے 10 سال 450 نشستیں ہو جاتی ہیں 10 سال کے. تو اب اس سے اندازہ لگائیے 741ویں نشست ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے نامور علماء اور پروفیسرز ہمیں مخاطب کرتے ہیں، اور جس کا چرچا حیدرآباد ہی نہیں، ریاست میں ہی نہیں بلکہ بیرون ریاست اور بیرون ملک بھی ہوتا ہے. اور آپ کو تو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ آج کے ہمارے جو مقرر ہیں یہ ہر اتوار کو صبح 7 بجے فجر کے بعد شہر بنجارہ ہل کی مسجد میں خطاب کرتے ہیں، شریان پیلیس کی. تو شہر حیدرآباد سے کئی مقامات سے، محلوں سے کارس میں جاتے ہیں اور وہاں فجر میں شریک ہو کے سنتے ہیں. اس طرح سے میں اس کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ پروفیسر صاحب ہمارے جو فلو یونیورسٹی میں ایک شعبے کے صدر ہیں اور وقت ان کے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہر مہینہ ایک خطاب تو کم از کم ہمارے ہاں کرتے ہیں. ان سے استفادہ کریے، کیونکہ میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالم کی پل بھر کی صحبت ہزاروں گھنٹوں کی عبادت سے برابر ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ فرصت نہیں پاتے، اور ایسے اہم جبکہ انہیں دن میں موقع نہیں ملتا کوئی عبادات کا یا کہیے تلاوت کا. تو آج کا عنوان انہوں نے اتنا اہم دیا ہے کہ گواہی کا شرعی تصور. کہ گواہ کے عنوان کے ساتھ ہی کسی جگہ بھی گواہ پڑھنے سے ذہن جاتا ہے عدالت کی طرف. یہ عدالت کا مطلب نہیں ہے، عدالت کا تو مسئلہ ہے، گواہ ہے معذور، لیکن اب آپ خود ان کی زبان سے سنیں گے کہ گواہی کے کتنا وسیع مفہوم ہے. سمجھیں نا آپ، یہ عدالت کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ گواہ کا مفہوم کتنا وسیع ہے، اور آپ پہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور جھوٹی گواہی کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور اس کو کس طرح شرع میں جو ہے اس سے اختلاف کیا گیا ہے کہ جو ہے کہ آپ جھوٹی گواہی کے مرتکب نہ ہوں. تو میں آج کے ہمارے مقرر صاحب کو جو یہاں آج کا تاریخ 26 نومبر 2018 مطابق 17 ربیع الاول 1440 ہجری گن فاؤنڈری
مسجد اہلیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر، ہمیں شرف مخاطبت بخشے. شکریہ. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، کچھ ہی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی کہ گواہی کا شرعی تصور پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے. لفظ گواہی ہماری اردو زبان میں فارسی سے مستعار لیا گیا ہے، اور اس مفہوم کے لیے، اس معنوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے الشہادہ. شاہد گواہ اور الشہادت گواہی، کیونکہ شین ہا دال یہ روٹ ورڈ جب آتا ہے تو اس کا مفہوم حاضری کا، اس کا مفہوم باخبر ہونے کا، مطلع ہونے کا، دیکھنے کا ہوتا ہے. شہد شاہد من اہلہا، شاہدی و مشہود. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ رؤیت کرنا، دیکھنا، موجود ہونا، حاضر ہونا، یہ مفہوم میں بیان فرمایا. رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو تم میں سے اس ماہ کو پا لے، دیکھ لے، حاضر ہو جائے تو پھر وہ اس ماہ کا روزہ رکھے. شہادت کا مفہوم گواہی کا ہوتا ہے، اور شاہد گواہ کے معنوں میں ہوتا ہے. یہ گواہی کا تصور اور گواہ کی جو صفات، یا اور زیادہ وسیع تعبیر میں آپ کہہ لیجئے کہ گواہ کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی. سب سے پہلی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو ہمیشہ انصاف کی ڈگر پر قائم رہو، شہداء بالقسط، سچی گواہی دیتے ہوئے. ایک جگہ فرمایا: وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، گواہی تم کو سچی دینی ہے. اور ارشاد فرمایا: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم سے، کسی فرد سے، کسی خاندان سے نفرت کی وجہ سے جھوٹ کی روش اختیار نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو، کیونکہ عدل ہی، انصاف ہی یہ تقویٰ ہے. سراسر تقویٰ کیا ہے؟ عدل. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو گواہی کا تذکرہ، گواہوں کا تذکرہ متعدد بار فرمایا، تو جیسے کہ آپ کے سامنے ایڈوکیٹ صاحب نے رکھا کہ
کہ اس کا اتنا محدود تصور اور مفہوم نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جا کر گواہی دیں۔ گواہی کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے، بہت بنیادی ہے، اور اس کی وسعت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی روزمرہ کی زندگی سے اس کا آغاز ہو کر میدان حشر تک چلتا ہے۔ میدان حشر تک یہ شہادت اور یہ گواہی، یہ منصب اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی باقی رہے گی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک کیسی طویل، لمبی اور اہم ذمہ داری ہے جس کو ہم گواہی کے نام سے عام طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ زندگی میں ہم روزمرہ میں متعدد مرتبہ گواہی، کیا گواہی دیتے رہتے ہیں ہم؟ بات چیت ہو رہی ہے، اگر ہم نے کسی کی زیادہ تعریف کی تو ہم نے جھوٹی گواہی دی، اگر ہم نے کسی کا تعارف کرانے میں حق تلفی کی تو ہم نے جھوٹی گواہی دی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات بہت دیر پا پڑتے ہیں، دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ اس طور پر کہ آپ نے کسی نوجوان کی بیجا تعریف کر دی اور سننے والے نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا، وہ تو بھگت لے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ لڑکی پریشان ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو عام طور پر بے احتیاطی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، یہ گفتگو میں بے شمار گواہیاں ہوتی ہیں جو ہم پاس کرتے رہتے ہیں، بے شمار گواہیاں رہتی ہیں جو ہم دے رہے ہیں اور ہم غور نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے سلسلے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سلسلے میں دشمنی کا پہلو رکھتا ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، ہم نے ایک جھوٹی گواہی دے دی۔ اب جس کو ہم نے یہ کہہ دیا وہ ہمیشہ اپنے ساتھی کے سلسلے میں غلط فہمی میں پڑا رہے گا، دل اس کا صاف نہیں ہوگا، تعلقات اس کے خراب ہوتے چلے جائیں گے اور بہت برے اثرات پڑتے چلے جائیں گے۔ لہذا جب ہم بات کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ گفتگو کی جو سچائی ہوتی ہے وہ انسان کو گواہی کے اندر بھی سچا بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کی کہ قول الزور، ملاوٹی بات چیت سے تم بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ گفتگو میں سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کرنا، گفتگو میں مبالغہ آرائی کرنا، کمی و بیشی کر دینا، اپنی طرف سے اضافے کر دینا، دراصل انسان کو جھوٹ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کسی واقعے کی اطلاع ملی اور تم نے تحقیق نہیں کی کہ یہ واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا اور دوسرے کو بیان کر دیا اور واقعہ جھوٹا ہے تو تم بھی جھوٹے ہو۔ یہ نہیں کہ میں فلاں سے سنا تھا تو بیان کر دیا، جس کو ہم عام طور پہ کہہ لیتے ہیں اپنی زبان میں کہ دروغ بر گردن راوی، کہ راوی کی گردن پر جھوٹ، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ نہیں، تحقیق کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے تبینوا، تحقیق کر لو پھر اس کے بعد بیان کرو۔ لہذا گفتگو میں جب ہم سچ کے عادی ہوں گے تو ہماری گواہیوں میں سچ کا پہلو نمایاں رہے گا، ملاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، غلط بات نہیں کرتے۔ لہذا یہ گواہی کا تصور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ آپ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں اور آپ نے غلط سفارش کی تو جھوٹی گواہی دی۔ سفارش بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلے کام کی سفارش کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ کسی حقدار کو حق دلایا اور کسی مظلوم کے ظلم کو دور کروایا، یہ کار ثواب ہے۔ لیکن جو آج کل رائج ہے کہ نااہل کی سفارش کر کر اس کو عہدہ دلا دیا جاتا ہے،
یہ جھوٹی گواہی ہے، ایسی جھوٹی گواہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تمہاری گواہیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ مت سمجھو یہ آئی گئی چیز ہو گیا، قصہ ختم، ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ لہذا جب ہم سفارش کریں، جچی تلی کریں، جتنا وہ حقدار ہے اتنی بات کریں، مبالغہ آرائی نہ کریں، جھوٹ نہ ملائیں، اور ہم جھوٹ کے قلابے ملاتے ہوئے نااہل کو اہل اگر بنا دیں گے تو لازمی بات ہے اگر اس کو عہدہ مل گیا، اگر اس کو کوئی خدمت مل گئی اور وہ اس کو نبھا نہ سکا اور اس کو غلط انداز میں کر گیا تو اس میں میرا اور آپ کا قصور ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بہت جچی تلی بات کرو، آگے بڑھ چڑھ کر غیر ضروری گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جو ہم سفارش کرتے ہیں اس میں بھی گواہی کا پہلو ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ استاد ہیں، ٹیچرز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے تعلیم کی خدمت کر رکھی ہے جو بہت اونچی خدمت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھلاتا ہوں۔ لہذا اگر معلم ہے، پیشہ تعلیم سے، پیشہ تدریس سے وابستہ ہے، اور جب ہم پرچہ جانچتے ہیں تو ہم گواہ ہیں، گواہی دے رہے ہیں ہم۔ اگر کوئی مستحق ہے 70 نمبر کا اور اس کا 90 نمبر دے رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں جھوٹی گواہی دے کر بعض معصوموں کا حق مار رہے ہیں، اور اس کو نااہل کو کوئی بڑا عہدہ آگے چل کے آپ دلا رہے ہیں۔ سوچئے ایک اجتماعی جرم کا ایک حصہ ہمارے اور آپ کے دامن پر لگ جاتا ہے، اس میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اچھے نمبر کا مالک ہے، بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتا ہے، بہت اچھا پرچہ لکھا اور وہ 80 90 اور بہت اچھا اس کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، لیکن کسی چڑ کی وجہ سے، شخصی نفرتوں کی وجہ سے، دوریوں کی وجہ سے، اور چونکہ میں بھی پیشہ تدریس سے وابستہ ہوں تو میں جو بات کروں گا وہ تو صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، کہ گھر والا گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ لہذا اساتذہ بسا اوقات اپنے ان طلباء سے جو ان کے کسی کام میں نہیں آتے یا ان کی کوئی خدمت نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں تو انتقام لے کر نتیجہ گراتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وہ آنسر شیٹ سامنے رکھی جائے گی۔ آپ ذرا سا تصور کیجئے کورٹ میں جج کے سامنے، بلکہ جج تو سبجیکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اگر ایکسپرٹس بیٹھ کر وہ آپ کا پرچہ سوال اور پھر اس کے طالب علم کا پرچہ جواب یہ پڑھ کر پھر آپ سے یہ کہیں کہ تم نے کیسے اس کو فیل کیا، یہ تو 70-80 نمبر کا مستحق تھا، تو کیسے انسان جواب نہیں دے سکتا، شرمندہ ہو جائے گا۔ اس سے کہیں بڑی کیفیت شرمندگی کی قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہ معصوم تمہارے پاس پڑھنے آیا تھا، محنت کی تھی، اچھا لکھا تھا، اور اس کو نمبر ملنے چاہیے تھے 75، اور تم نے ڈنڈی مار کے اس کو 35 نمبر دیے، جس کی وجہ سے آگے وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا، اور آفیسر بننے کی وجہ سے لیبر بنا، اور لیبر بننے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکا، اور اپنے بچوں کو جب پڑھا نہیں سکا تو اس کے گھر میں غربت رہی، جب اس کے گھر میں غربت رہی تو اس کی ماں سسک سسک کر مری، علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور یہ جو سلسلہ دراز ہو گیا گھر کی پریشانیوں، خاندان کی پریشانیوں کا، وہ سب تمہارے کاندھے پر ہے، تو انسان کیا جواب دے گا؟ آپ سوچئے قیامت کے دن۔ یہ گواہی ہے ہم جو دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا بعض دیانتدار اساتذہ کو وہ ایک نمبر کو 75 دوں یا 76 دوں، ایسے فیصلہ کرتے، مشورہ کرتے، غور و فکر کرتے جیسے کہ بینک کا کیشیئر بیٹھا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے دوں یا نہ دوں، جیسے وہ گن گن کے اور سوچ سوچ کے وہ ایشو کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری کوئی بات، میرا کوئی نمبر دینا غلط ہو جائے اور قیامت کے دن میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ یہ بھی گواہی ہے، یہ بھی گواہی ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رشتوں کے سلسلے میں تحقیق کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو محلے کے روابط کی وجہ سے، خاندانی روابط کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر تعریف کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس بھی ہوتا ہے، دوریوں کی وجہ سے، پڑوسیوں کی لڑائیوں کی وجہ سے،
معلوم یہ ہوا لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں تحقیق کرنے آئے تو غلط سلط باتیں کہہ دی اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا، بات آگے نہ بڑھ سکی۔ یاد رکھیے یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ وہ جھوٹی گواہی ہے جو انسان کے لیے یہ دنیا میں بھی جان لیوا ہے اور قیامت کے دن بھی جان لیوا ہے۔ اب اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو قانونی گواہیوں کا مسئلہ پیش آتا ہے، عدالتوں میں گواہی دینا پڑتا ہے، اور اس کا ایک مزاج بھی بن گیا ہے۔ اس کا بھی میں تذکرہ کر دوں جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گواہوں میں ہم نہ شامل ہوں، پیترے بدلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے قتل وتل کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن رفو چکر ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں تاکہ گواہی دینا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا آثِمٌ قَلْبُهُ، جب تمہارے پاس گواہی ہو تو چھپا کے نہ رکھو، جو گواہی کو چھپا کر رکھتا ہے دراصل اس کا دل گناہ گار ہے۔ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ، سچ بولنے میں کیا جا رہا ہے لیکن سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا کیوں میں سچ بول کر پھنس جاؤں یہ سوچ کر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر اس میں تھوڑا ہندوستان کے حالات کا بھی عمل دخل ہے کہ معلوم یہ ہوا آپ گواہ بن گئے تو اب آپ نوکری چھوڑ دیجئے، ہر دوسرے تیسرے دن بلائے جا رہے ہیں، یہ پریشانیوں کی وجہ سے بھی لوگ بھاگنے لگے۔ لیکن اسلام نے اس مزاج کو پسند کیا کہ جو سچی بات ہے کہو، ببانگ دہل کہو، اعلان کرو تم۔ لہذا وہ گواہیاں جو پھر عدالتوں میں دی جاتی ہے ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی بہت ممکن ہے حقدار حق سے محروم ہو جائے، وارث وراثت سے محروم ہو جائے، اور رشتہ دار رشتوں سے محروم ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، اور یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ گواہی بدل دینے کی وجہ سے بہت ساری صورتحال تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ قاتل چھوٹ جائے، مقتول وہ اس کا کوئی پرسان حال نہ رہ جائے، مظلوم اس کی فریاد رسی نہ ہو، ظالم چھٹا پھرتا چلا جائے، یہ سارے برے نتائج ہیں غلط گواہیوں کے۔ لہذا تاکید کی گئی اسلام میں کہ گواہی بالکل سچی دو، سچی گواہی دو، بار بار تاکید کی، اللہ تعالیٰ نے تاکید کی۔ اور پھر اس کا ایک بڑا نتیجہ ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور صحابہ کی ایک جماعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں کہ تم ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ ذرا سوچئے کہ صحابہ جو ہے بے چین ہو گئے، گناہ کبیرہ کی لسٹ بتا دی جائے گی، کتنی ہم احتیاط آسانی سے کر لیں گے اور کتنی سہولت سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور آپ ارشاد فرما دیں ہم گناہ کبیرہ سے تاکہ بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے تشریف فرما ہے، اور ارشاد فرمایا دیکھو سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ فرمایا دوسرا بڑا گناہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی حق تلفی کرنا، بدتمیزی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، الرٹ ہو کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، اور یاد رکھو جھوٹی گواہی، اور یاد رکھو جھوٹی گواہی، اور یاد رکھو جھوٹی گواہی۔ صحابہ کہتے ہیں لیتہ سکت، اے کاش اللہ کے رسول کو ہم نے تکلیف نہ دی ہوتی اور اس الجھن میں نہ ڈال دیا ہوتا، جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو کڑن ہے، اس آزمائش میں ہم نے نہ ڈالا ہوتا اور اللہ کے رسول خاموش ہوتے، آرام فرماتے، استراحت فرماتے، یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہوا جھوٹی گواہی کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی بہت جان لیوا ہے، بہت جان لیوا ہے۔ یاد رکھو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، اور میں تاکید کے ساتھ سورس کیوں بیان کر رہا ہوں، بہت نازک چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔
ہر حدیث کی بڑی کتاب میں آپ دیکھیں گے یہ اتھینٹک حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو جب تم کوئی کیس لے کر میرے پاس آؤ، کوئی جھگڑا لے کر میرے پاس آؤ فیصلہ کرانے کے لیے، جج کون بن رہا ہے؟ اللہ کے آخری رسول، وہ اللہ کے آخری رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کی بات کی بنیاد ہی وہی ہے، وہی کی بنیاد پر جو رسول گفتگو کرتے ہیں وہ جج فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دو جھگڑالو جھگڑا کر آ گئے فیصلہ کرانے کے لیے، اور جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے غلط فیصلہ کروا لیا، یہ چیز تھی نہیں فلاں شخص کی، لیکن بڑھ بڑھ کر لوگوں نے گواہی دے دی، ہاں انہی کی ہے انہی کی ہے انہی کی ہے۔ چنانچہ گواہیوں کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ مالیات میں واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو مردوں کی گواہی لے لی جاتی ہے، اور اگر شادی بیاہ نکاح وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ایک مرد دو عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہے، میں فقہی بحث نہیں کر سکتا یہاں پہ۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اگر تم نے گواہیوں کے ذریعے سے مجھ سے کسی چیز کا غلط فیصلہ کروا لیا اور میں نے کہا یہ چیز ٹھیک ہے، یہ زید کی ہے، دے دی میں نے، تو خوش نہ ہو جاؤ کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے دی تو اب میری ہو گئی، نہیں، اگر تم اس کے مالک نہیں ہو اور غلط گواہیوں کے ذریعے سے تم نے فیصلہ کروا لیا ہے تو کان کھول کر سن لو، میں نے تم کو جہنم کی آگ کاٹ کر دی ہے، میں نے تم کو جہنم کی آگ کاٹ کر دے دی ہے، وہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ خوش نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اب کون سی ہائر اتھارٹی رہ گئی، اب تو پھر یہ چیز میری ہی ہو گئی، نہیں، غلط فیصلہ اگر ہو رہا ہے غلط گواہیوں کی بنیاد پر تو ارشاد فرمایا گویا کہ جہنم کی آگ جو تمہارے حصے میں لکھی جا رہی ہے، مقدر کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ گواہیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ غلط گواہیوں کی بنیاد پر اگر کوئی کیس فیصل بھی کر دیا جاتا ہے، کوئی کیس کا ڈیسیشن بھی لے لیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ جو اس کا مالک بن گیا اگر حقیقت میں وہ مالک نہیں ہے تو اس کو کوئی حق نہیں استفادے کا، وہ جہنم کو اپنے حق میں لے رہا ہے۔ اور آج کل کیا عالم ہو گیا ہے، کیسی سستی گواہیاں ہو گئی ہیں، اور گواہیوں میں کیسی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، بے ایمانیاں کی جاتی ہیں، آپ ذرا سا دیکھیں، جس کی وجہ سے آج مظلوموں کو حق ہی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی تاکید کر دی کہ گواہی کے دینے کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لو، غور و فکر کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کہ یہ وہ مقام شہادت ہے جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ مقام شہادت ہے کہ اگر دنیا میں تم نے سچائی کے ساتھ اس کو ادا کیا، یہ وہ مقام شہادت ہے، یا آپ اس کو منصب شہادت کے لیجئے، دنیا میں ایمانداری کے ساتھ تم نے اس کو قائم کیا تو اس کے نتیجے میں تم کو آخرت میں بھی ایک منصب ملنے والا ہے۔ آخرت میں کیا منصب ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین امت، معتدل امت بنا کر رکھا ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ساری انسانیت پر گواہ بن جاؤ۔ جب تم ساری انسانیت پر گواہ بن جاؤ گے تو تمہاری سچائی پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہو جائیں گے۔ لہذا قیامت کے دن جب عدالت کبریٰ لگے گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ، اور اس میں جب فیصلے ہوں گے تو اس امت سے گواہی لی جائے گی۔ لازمی بات ہے اگر امت کے افراد جھوٹی گواہی کے عادی ہوں گے تو ان کو اس منصب سے محروم کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، ایک کنارے کر دیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن جواب دیا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا 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 تھا، کیسی کیسی انہوں نے بدعمالیاں کی تھی، لہذا آج امت شہادت بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ساری امت کی گواہی پر، پورے انسانوں کی گواہی پر اب یہ امت سچ کہہ رہی ہے، یہ گواہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ کیف اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابی مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت اچھے قاری تھے وہ، قرآن مجید کے چند منتخبہ حفاظ اور قاریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ کو حضرت جبرائیل امین سناتے ہیں، میری کیا مجال، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تلاوت کر کے سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نئے ابی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے تلاوت سنوں۔ لہذا حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی، اور اس کے بعد سے پھر کہتے ہیں میں آنکھ بند کر پڑھ رہا تھا، آنکھ بند کیے پڑھتا جا رہا تھا تو لوگوں نے مجھے انگلی سے لقمہ دیا، ٹوکا مجھے، میں نے آنکھیں کھولی تو میں دیکھا میں آیت پڑھ گیا تھا سورہ نساء کی، کیف اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے اللہ کے رسول، وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا کہ سارے لوگ گواہی دے چکے ہوں گے اور ان گواہوں پر آپ کھڑے ہوئے گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے ہیں، اور رو پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا بڑا عظیم الشان یہ وہ منصب ہے جو اس امت کو ملنے والا ہے اس وقت جب کہ یہ امت آج اس دنیا میں سچی گواہیوں کی پابند ہوگی۔ ہم بڑی گفتگو میں بے احتیاطی بھی کرتے ہیں، اور گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم بعض معاملات میں بھی بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صاحب منسٹر بننے کے قابل ہیں، ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے قائد اور لیڈر بننے کے قابل ہیں۔ تو ایک بار آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، رجوع کرنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ سے اس کے دربار میں یہ معروضہ رکھیے، دعا رکھیے، مولا میں اپنی جانب سے پوری تحقیق کر دیانتداری کے ساتھ ووٹ دے رہا ہوں، اب اگر میرے علم سے باہر کوئی مسئلہ ہے اور میری بساط سے اور میرے بس کے باہر کوئی چیز ہے جو ہوئی جا رہی ہے، غلطی نادانی، تو اللہ آپ معاف فرمائیے، میں تو پوری دیانتداری کے ساتھ ووٹ دے رہا ہوں۔ آج عالم کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری اس ووٹ کی گواہی کو خریدا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کبھی کبھی 50-55 روپے کی ساڑیوں سے، اور کبھی کبھار وہ چند لیٹر پیٹرول سے، اور کبھی کبھار چند ٹائم کے کھانوں اور لقموں سے ہماری گواہی کو خرید لیا جاتا ہے۔ امت کے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ووٹ بھی دراصل ایک گواہی ہے، اور ووٹ دینے کے سلسلے میں ہم بہت محتاط رہیں، سوچ سمجھ کے دیں۔ ماحول بن رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت کوٹ کر دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس گواہی ہے اور تم اس کو چھپا کر رکھ رہے ہو تو دراصل یہ تمہارے دل کی بیماری ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، سچائی ہے تو پیش کرو۔ لہذا سچائی کو ہم پیش کریں، سچائی کو پیش کرنے کے بعد ایسے اہل لوگوں کو جو کم سے کم غلط بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں، کرمنل بیک گراؤنڈ رکھتے ہو، اچھا بیک گراؤنڈ جو زیادہ تر رکھتے ہوں، کچھ نہ کچھ انسانی کوتاہیاں تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن دیکھ سمجھ کے ہم فیصلہ کریں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کریں۔ یہ بھی دراصل ایک قسم کی گواہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں جو ہندوستان میں کوتاہی ہوئی، بالخصوص میں صراحت کے ساتھ بات کروں گا کہ ہماری شمالی ہند کی ریاست یوپی میں اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی، اور لوگوں نے برادری کی بنیادوں پر اور لوگوں نے ذات پات کی بنیادوں پر جو اپنے ووٹ کو، اپنی گواہی کو تقسیم کیا، اور اس کا فائدہ جو ہمارے دشمن کو ہوا، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آنے والے نے خود یہ تصور کیا تھا کہ اس کو 50 سیٹیں ملیں گی، لیکن اس کو 70 سیٹیں ملی ایک ہی ریاست سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کا انتشار، ووٹ کی اہمیت کا احساس نہیں، اپنی اہمیت کا شعور نہیں، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، یہ بے شعوری کی کیفیت کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایک اہمیت دی ہے، اللہ کی جانب سے ہم کو ایک جو مقام ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو جو ایک اختیار ملا ہوا، وہ اختیار ہم صحیح استعمال کریں، حق بجانب ہم اس میں رہیں،
تاکہ ہم ظلم سے بچ سکیں۔ اور دیکھیے ہماری غلطی کی وجہ سے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ غلط گواہی دینے کی وجہ سے نقصانات کہاں کہاں ہوتے ہیں، ہماری غلطی کی وجہ سے کسی معصوم کو ٹرین میں مار ڈالا جا رہا ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے کسی معصوم لیبر کو کھیت میں جلا دیا جا رہا ہے۔ ہم نے غلطی کی نا، غلط انتخابات کیے، ہم نے غلط ووٹ استعمال کیا، اپنا صحیح سوچا نہیں اس پر، لہذا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ وہ تکلیف سہ رہے ہیں، مصیبت سہ رہے ہیں اور ظلم سہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ جو گواہی کا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں گے کہ کتنے مقامات ہیں جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ شہادت کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ عِنْدَهُ شَهَادَةً مِّنَ اللَّهِ، جس کے پاس گواہی ہے اللہ کی جانب سے آئی ہوئی، اللہ کی جانب سے اس کو یہ گواہی کا موقع فراہم ہوا، ملا، اور پھر وہ اس کو چھپا رہا ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ لہذا ہم امت شہادت ہے، سچائی کی گواہی دینے کے لیے ہم ایک مقام پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدت کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا ساری انسانیت کی نگاہیں ہمیں ٹک ٹکی لگائی دیکھتی رہتی ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، جو رسول کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، کہیں وہ خرید و فروخت میں اور کہیں وہ پلاٹنگ کے موقع پر اور کہیں وہ نکاح طلاق کے موقع پر اور کہیں وہ وراثت کی منتقلی کے موقع پر اور کہیں وہ وصیت کی کرنے کی وصیت کی ریکارڈنگ کے موقع پر چھوٹی چھوٹی گواہیوں کو تو چینج نہیں کر رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ جب یہ ان چھوٹی گواہیوں میں جھوٹا ہوگا تو لازمی بات ہے بڑی گواہیوں میں بھی وہ جھوٹا ہوگا، اور ہماری گواہی اس دنیا کے کٹہرے میں ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ لہذا ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت شہادت بنا کر ہم کو کتنی بڑی ذمہ داری دی کہ ہم دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے نقیب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے نقیب اعلان کرنے والے ہیں۔ لہذا ہر موقع پر ہم سچی گواہی دیں، کتنا ہمارا نقصان کیا نہ ہو، بات کھری کریں، سچی کریں، گواہی میں ملاوٹ نہ کریں، اور ہمیشہ وہ بات کریں جو انصاف پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو وہ اقرب للتقوی، تقوی یہی ہے کہ تم راہ راست پر رہو، سچ بولو، سچی بات کرو، جھوٹ سے اجتناب کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کی تاکید کر دی کہ اگر تمہارے اندر سچائی ہوگی تو پھر قیامت کے دن بھی تمہارا معاملہ ویسے ہی اعزاز کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں ہوں گی، کامیابی ہوگی اور بامراد ہو جاؤ گے۔ اور اگر جھوٹ ہے تو پھر وہ گواہیاں پوچھی جائے گی، انسان پھنسے گا، مصیبتوں میں پھنسے گا، عذاب بھگتنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا گواہی سراسر دینی فریضہ ہے، جیسے نماز آپ احتیاط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایسے ہی گواہی کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو محتاط ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا زینہ بن سکے، تاکہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن مصیبت نہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ میرے کچھ آپ سے معروضات میں اس وجہ سے حوالہ آئے گا گواہی کا کہ میں خود پیشے سے ایک وکیل ہوں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے الیکشن کا سامنا ہے، اور بجا طور پر مخرج صاحب نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ کس طرح سے آپ صحیح گواہ بنے۔ حضرات، عدالت میں دن رات دیکھنے میں آتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور طرح طرح سے مالی منفعت کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اگر گواہی سے بچ رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے۔ تو گواہی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے آج جو خطاب آپ سے ہوا ہے
تو کسی بھی محفل میں یہ آج کل اصطلاح چلی ہے ٹیک ہوم. ٹیک ہوم کے معنی آپ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیے, لے کے جائیے ساتھ. تو وہ آج کے ہمارے عالم صاحب کے خطاب کے بعد وہ ٹیک ہوم کا جذبہ آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ سچ بات سے بولنے میں, سچ بات کہنے میں نہیں کترائیں گے. ایسی کتاب کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کورٹ میں کہ جھوٹا بیان تو دینا الگ بات ہے, لیکن جھوٹے نام سے پیش ہو رہے ہیں اور جھوٹا رشتہ بتا کے گواہی دے رہے ہیں. ہے وہ صاحب احمد علی اور وہ تراب علی کے نام سے اپیئر ہو رہے ہیں گواہ کی حیثیت سے, اور پھر اس کے بعد جو بیان دیتے ہیں تو وہ اب آپ یہ کہ آپ میں تصفیہ نہیں کر سکتے اور کیا کہہ رہے ہیں, لیکن علم ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے. حد یہ ہے کہ میں ایک دو قصے آپ کو اس کے بارے میں جو حقائق ہے سنا دیتا ہوں. فوجداری کیس میں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک عورت کو پولیس نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ فحاشی میں مبتلا ہے اور چورستے پہ کھڑے رہ کے مردوں کو جو ہے بلا رہی تھی, ان کو اٹریکٹ کر رہی تھی. تو مجسٹریٹ نے پوچھا کہ دیکھو اس کے اندر جو ہے تم جو بتا رہے ہیں یہ تو برقعے میں ہے اور پردہ چہرے پہ ہے, تم کیسا جانتے کہ یہ وہی عورت ہے؟ تو نہیں صاحب وہ ہم آپ تحقیق کر لیے ہیں, تو تم شناخت کر سکتے کیا؟ تو جب پولیس والے صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں شناخت کیسے کروں, وہ پردے میں آئی تھی اور پردے میں یہاں پہ آئی ہے, تو عدالت نے ڈسمس کر دیا وہ کیس یہ کہہ کے کہ شناخت نہیں ہو سکتی. تو مطلب یہ تھا کہ وہاں کوئی دوسری عورت بھی پیش کر دی گئی, یا بیجا طور پر جو ہے جو کھاتی ہے اس نے لے جا کے کسی اور کو پیش کر دیا. اسی طریقے سے جھوٹی گواہی کا آپ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ جا کے دیکھیے, دوسری عدالتوں میں مت جائیے, آپ صرف اپنی عدالت میں جائیے جس کو کہ ہمارے قوانین کے تحت شرعی عدالتوں کے احکام کے تحت مقرر کیا گیا ہے فیملی کورٹس کے نام سے. اس میں جا کے دیکھیے کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی عنوان کے اوپر دو خدا کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ صاحب بھی ایک بات کی تردید کرتے ہیں, دوسرے صاحب ایک بات کہتے ہیں, ایک ہی مسئلے کے اوپر جو ہے 2-3 گواہیاں پیش ہوتی ہیں. تو آج ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری الیکشن کا سامنا ہے. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فلاں پارٹی کو ووٹ دو, لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو الیکشن میں جو اپیل جاری ہوتے ہیں, جو آپ سے خواہش کی جاتی ہے, بیانات آتے ہیں, اس میں پچھلا اپنا ریکارڈ بتایا جاتا ہے, اور ریکارڈ میں جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں ہم نے جو وعدے کیے تھے اس کو کہاں تک پورا کیا ہے ہم نے. تو آپ یہ مت بنیے کہ جیسے ابھی میں آپ ایک دو باتوں کا ذکر کیا, میں وہ بھی کر دیتا ہوں کہ جلسہ برخاست ہوا اور مقرر صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب ایسا فلاں ووٹ دینا چاہیے آپ, تو سب جب اٹھ کے جا رہے ہیں, ایک آدمی کھڑے رہ کے پوچھ رہا ہے کہ صحت ہم سب اپنا ووٹ ڈالیں گے صحیح, لیکن آپ ایک بتائیے کہ ایک ووٹ کے کتنے پیسے دیں گے؟ مقرر سے پوچھا جا رہا ہے ایک ووٹ سے کتنے پیسے دیں گے آپ؟ تو یہ اندازہ لگائیے کہ وہ اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں کہ حقائق کیا ہے, بلکہ پیسے کتنے مل رہے ہیں اس کے اوپر ووٹ دیں گے. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے جو مینیفیسٹو کہتے ہیں, منشور, ہر پارٹی اپنا منشور پیش کرتی ہے اور منشور میں مبالغے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک آپ منشور کا مطالعہ نہ کریں, اللہ کا فضل ہے یہاں پر ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں, ان کا ایک انٹلیکچوئل لیول ہے, آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. خود اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنی فیملی, اپنے رشتہ دار عزیز کو سمجھا بھی سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی پارٹی کو ووٹ دو, لیکن گواہی کا معاملہ ہے, اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دھیان رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ممکن ہو آپ کا ووٹ آپ ہی کی کمیونٹی کے خلاف استعمال ہو جائے, اور آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے, آپ کی کمیونٹی, آپ کے مسلک, آپ کے سمجھیے ذات پات کا جب فرق آتا ہے تو فرقے کے لیے دیتے ہیں آپ, تو لیکن ان کے خلاف نہ ہو جائے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سے عملی فائدہ اٹھائیں, یہ نہیں کہ سن کے واہ واہ کر کے چلے جائیں, بلکہ یہاں سے یہ ٹیک ہوم کہہ کے آپ لے جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں, سرکار دو عالم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس پہ عمل ہو. میں
گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد وآله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.